صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کے اغوا کو 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ پیاروں کی رہائی کے منتظر ہیں۔ جہاز میں 17 رکنی عملے میں 10 پاکستانی شہری شامل ہیں، جن کا تعلق کراچی سمیت مختلف علاقوں سے ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سید حسین یوسف، کاشف عمر، یاسر خان اور امین بن شمس یرغمالیوں میں شامل ہیں۔ عملے کو خوراک، صاف پانی اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ یرغمالی متعدد بار ویڈیوز کے ذریعے بیماری اور کسمہ پرسی کی حالت میں فوری رہائی کی اپیل کر چکے ہیں۔ سیکنڈ انجینئر یوسف حسین کے اہل خانہ نے حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ سما ٹی وی بھی مسلسل مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ پروگرام موقف میں بھی معاملے کو اجاگر کیا گیا۔ انسانی ہمدردی سے جڑے اس اہم معاملے پر سینئر رینک پرسن جاوید چودھری اور ستار خان سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے بات کریں گے سیکنڈ انجینئر یوسف حسین کی اہلیہ انبرین یوسف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انبرین صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ بتائیے گا کہ آخری بار آپ کی اپنے شوہر سے بات کب ہوئی اور حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے مغویوں کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اور آپ سے حکومتی سطح پر کیا کسی نے ابھی تک رابطہ کیا؟ پورے 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے ہم سے بات کرائی گئی تھی، تو اس میں ان لوگوں کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے۔ ویٹ لاس ہو رہے ہیں ان کے، اور وہ ڈائبیٹک پیشنٹس بھی ہیں اس میں۔ ان کی آواز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ بہت وہ ویک ہو رہے ہیں، بات کرنے میں بھی ان کے کافی ویکنیس تھی، کیونکہ یہ آڈیو کال تھی تو اس میں ویسے تو نہیں نظر آئے تھے، لیکن جو ہمیں ویڈیو وہاں سے بھیجی گئی ہیں تو اس میں ان کا کافی ویٹ لاس ہو چکا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم اور ہمارے بچے پریشان ہیں کہ کب واپسی ہوگی۔ خوف کی کیفیت تو سب پہ طاری ہے کہ کیا ہوگا اور کیسے آئیں گے وہ سب۔ 13 اگست کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ کوششیں تیز کی جائیں ان پاکستانیوں کو چھڑانے کے لیے۔ ہم تو بس گورنمنٹ پہ ہماری نظر ہے، ہم اعتماد کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ پہ، اور ان سے ہی اب تک اپیلیں کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، لیکن کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور آرمی چیف ان سب سے اپیل کروں گی کہ جلد سے جلد کوششیں تیز کی جائیں ان سب کو لانے کے لیے، اور انہیں پاکستان خیریت کے ساتھ لے کے آیا جائے۔ ٹھیک ہے، امبرین یوسف حسین کی اہلیہ یہ گفتگو کر رہی تھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جاوید صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا کہ اس معاملے میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہاں مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے۔ آپ کی نظر میں کس طریقے سے اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو 21 اپریل سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے، اور صومالی قزاق جو ہے انہوں نے یہ جہاز اغوا کر لیا ہے، اور وہاں پہ 17 لوگ ہیں جن میں سے 10 پاکستانی ہیں، اور اس دن سے یہ مسلسل لوگ پاکستان سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان چھڑوائی جائے ان سے۔ اب 2 آپشنز ہیں۔ ایک تو صومالی جو قزاق ہیں وہ $3 ملین مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں $3 ملین دے دیے جائیں تو آپ جہاز بھی لے جائیں اور اس کے اندر سوار جو لوگ ہیں مغوی ہیں ان کو بھی لے جائیں۔ اور یہ ظاہر ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بار کر دیا گیا تو پھر ہر بار اسی طرح جہاز اغوا ہوں گے، اور اس کے بعد جو قزاق ہے وہ پیسے وصول کرتے رہیں گے، تو ایک نیا اینگل سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوسرا، پاکستان کی بے عزتی بھی بہت ہے کہ ایک نیوکلیر پاور ہے، فرسٹ مسلم نیوکلیر پاور ہے، اور اس نے پھر تاوان ادا کر کے اپنے لوگ چھڑوائے ہیں، جو اس سے بڑی بے عزتی ہے۔ اس کا ایک سیکنڈ آپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بالکل قریب ساؤتھ یمن ہے، اور ساؤتھ یمن کے اندر اس وقت سعودیز بیکڈ گورنمنٹ ہے، اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ حوثی ہیں جو نارتھ یمن کے اندر ہیں، اور ان کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ تو پاکستان ڈپلومیٹکلی سعودی عرب کو انوالو کر سکتا ہے، اور ساؤتھ یمن کے جو گورنمنٹ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کے اوپر ایک سفارتی دباؤ ڈال کے پاکستانیوں کو چھڑوا سکتے ہیں۔ انڈونیشیاز کو بھی چھڑوا دیں، سری لنکن کو بھی چھڑوا دیں، ہو سکتا ہے انڈین کو بھی چھڑوا دیں، تاکہ پاکستان کا احسان ہو پوری دنیا کے اوپر، اور اس سے پاکستان کا امیج بہت اچھا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایران کو انوالو کر کے حوثیوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو صومالی قزاق ہیں ان کے اوپر حوثیوں کا بہت زیادہ اثر ہے اس وقت، کیونکہ یہی وہ پاور ہے جو اس کو بیک کر رہی ہے ان کو، اور وہی ان کو آئل بھی دے رہے ہیں، اور ان کے جو پیسے ری روٹ ہوتے ہیں، مثلا فرض کریں $3 ملین اگر انہوں نے وصول کرنا ہے تو کسی نہ کسی ملک کے اندر لینڈ کریں گے، اور وہاں سے یہ پیسے ان کے پاس آئیں گے۔ تو شمالی جو یمن ہے وہ اس معاملے میں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے کنیکشنز ہیں۔ تو آپ ایران کو حوثیوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان کے اس وقت بڑے آئیڈیل ریلیشنز ہیں۔
اس سے ہم ظاہر ہے چھڑوا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, گورنمنٹ انوالو ہے, کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوتی ہے, اس کے پاس 10 لوگ جو ہیں اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کس اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں, یا کراچی کے اندر ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے, تو وہ فوکس نہیں ہے. اگر یہ فوکس کرے گورنمنٹ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو سالو نہ کیا جا سکے. جبوتی کے اندر جو ہماری ایمبیسی ہے اس کو, یا ہماری ایمبیسڈر ہیں ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے ڈائریکشن گئی ہے, لیکن وہ کتنی ان کی مدد کر سکتی ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس بھی اتنے سورسز نہیں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا اور دوسرے مختلف ملکوں کو انوالو کر کے پھر جا کے ان لوگوں کی جان بخشی ہو سکتی ہے. ویسے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اس کے اندر ساتھ ہی موجود ہے ستار خان صاحب. جی سر بتائیے گا. اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ یہ جو شپنگ کارگو شپس ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا سکیم ہے جی. آپ دیکھ لیں کہ مثلا امریکہ ہے وہ سب سے بڑا امپورٹر ہے دنیا کے اندر, اس کے پاس جو شپس ہیں وہ 188 ہیں, چائنا کے پاس 115 ہیں, پاکستان کے پاس 12 سے لے کے 14 شپس ہیں. لیکن جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں دنیا کے اندر جیسے کہ صومالیہ, جیسے کہ منگولیا, اب منگولیا جو ہے نا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں ہے, وہاں پہ 358 جہاز ہیں ان کے پاس, بحری جہاز ہیں, کارگو شپس ہیں. اور اسی طرح یہ پلاؤ کا جہاز ہے, اور پلاؤ جو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 18,000 آبادی ہے اور 117 کلومیٹر کا یہ ملک ہے, اس کے اندر 430 جہاز وہاں پر رجسٹرڈ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پاناما کے اندر کتنے 7,500 کے قریب جہاز رجسٹرڈ ہیں, 8,500 کے قریب. اسی طرح لائبیریا کے اندر. تو یہ چھوٹے ملکوں کے اندر بیسیکلی ان جہازوں کو رجسٹر کروایا جاتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ لیا جاتا ہے کہ آف شور کمپنیز ہوتی ہیں, آف شور کمپنیز کے پیچھے مختلف لوگ ہوتے ہیں, بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح یہ جہاز کا جو مالک ہے اس کو ٹریس کرنا امپاسبل ہوتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی کنفیوژن یا قیاس ہو جاتا ہے, مالک غائب ہو جاتا ہے, اور جہاز وہاں سے دیکھیں پچھلے 5 مہینوں سے وہاں کھڑا ہے, اس کے اندر آئل بھی ہے اور اس کے اندر لوگ بھی ہیں. اب وہ ذمہ داری نہیں ہے مالک کی, کیونکہ مالک کو تو ٹریس ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ کمپنی کسی جگہ رجسٹرڈ ہوگی پاناما کے اندر, جہاز جو ہے وہ پلاؤ کے اندر رجسٹرڈ ہوا ہے. لہذا یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کر کے ایک اسکیم کر رہے ہیں, اور ہر 1-2 سال کے بعد اس قسم کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ فلاں جو سمندر ہے اس کے اندر اتنے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, اتنے انڈینز پھنسے ہوئے ہیں, اتنے بنگلہ دیشی اور اتنے شری لنکن پھنسے ہوئے ہیں.